اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرج السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقال أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فادخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل النهافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة وحفظ بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي إذا والله فزنا وفاض شيطان رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان ومحبين وفيه من محموم إلا وفرج الله همه لا يحميه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيطنا فازوا وسيد في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں. اجازت ہو؟ بسم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلكم وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل النساء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي جعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قوم من بعد من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت لساحر واحد فزم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يراكم أهلكنا قبل من القرون إنهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أزميتة أحيناهم وأخرجنا حبا فإذا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل والنار فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لا يعلمون وآية لهم الليل النهار فإذا هم يظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى أداك الأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية يمشون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نفرقهم فلا صريخ ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذ قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذي كفروا للذين آمنوا أن أنتم الله يشاء الله أتاهم وإن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سحر واحد طاغية يخصمون ولا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان لسحر واحد فزم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تؤذون الناس شيئا ولا تؤذون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم فشل فاكهون هم أزواج وزلال ورائكم متقون لهم فيها فاكهة ولا ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدون هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تأكل من أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون اللهم صل على محمد وعلى محمد इसकी शुरुआत मर्सिए और सलाम से करते हैं तो मैं दानिश रखा हूँ जनाब अब्बास काज़ी साहब और उनके रुनवा साहब को जो तशरीफ आए और आज की मजलिस का सलाम और मर्सिया पेश करेंगे मोहम्मद वाहिद मोहम्मद सल्लल्लाहु محمد وآل محمد صلوات بار دیگر بلندتر صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جا حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جا دنیا کے غم و رنج سے
صلی علی مجلس پر نور حسین ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جا حاصل نعرہ صلوات بارے دیگر بلند صلوات اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں دیکھو دعا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے تو اگر ان کو وسیع مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں دیتی پھرے مشکل کشا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے کے مجلس میں حسین ابن علی کے نام پر کے مجلس میں حسین ابن علی کے نام پر ساتھ لیتے جاؤ کچھ روز قدر بیتاب ہے میں کسی کا دل جلانے کے لیے کہتا نہیں میں کسی کا دل جلانے کے لیے کہتا نہیں ارے یالی کہتا ہوں میں دل کی جلا کے واسطے جو علی والے ہیں پس دل ان سے ملتا ہے
ہے اور وائے نادانی تباہے کر رہے ہیں چارہ گئے نادانی تباہے کر رہے ہیں چارہ گئے اور ہم مرے جاتے ہیں یا آکے شفا کے واسطے آیتوں پر آیتیں ہیں پر آیتیں الطاف پر الطاف ہے کل ایمان کے لیے شیر خدا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے محمد وآل محمد بلند تر صلوات فاتحہ برائے شعلہ زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب تر عباس جا کے دیتے تھے یہ دام بدام روئے نہ اب حضور مہم ہو چکی ہے لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے زوراج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گر گئے زینب کے دل ربا صدا یہ سنتے ہی عباس سے میں علی اکبر نے یہ کہا اثنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا زندہ رکھا فلک نے پر آنسو بہانے کو چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو
پیاری بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہر چاک چاک ہے گل سد برگ کی مثال ہے بیچ کھائے ہوئے کے صبح کے بعد ہے ہوٹ چاند سے چہرے لہو سے لادے ہے ہوٹ چاند سے چہرے لہو سے لادے ہے شک سروں سے اما میں بھی دور ہے سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہے سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہے چلائے گردنوں کے تلے ہاتھ دے شام سے ملاؤ منہ کے میرا حال ہے بابا میں دم تھا بولتے کیوں کہ وہ راج کے ماں روتے تھے ناز دیکھ کے آواز ہے دنیا سے کچھ کرتے تھے بچے پلے ہوئے ہاتھوں میں تھے حسین کے من کے ڈھلے ہوئے ہاتھوں میں تھے حسین کے من کے ڈھلے ہوئے کچھ کچھ ابھی تھا دم کے انہیں لے چلے ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شاہ اور ایک لاش حضرت عباس نے سامنے کے بذات ہوئے جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ کا دونوں صغیر مر گئے اثنائے راہ دونوں صغیر مر گئے اثنائے راہ چلائے رو کے حضرت عباس نام چھوٹا تمام ہو گیا یا شاہ بہر حضرت پکارے ہاتھ کلیجے پہ مار کر ہائے ہائے پڑا بھی مر گیا میرا ہوا امام منتظر ہے بال پریشان کیے ہوئے اس منہ سے جاؤں خیمے میں لاش لیے ہوئے اس منہ سے جاؤ خیمے میں لاش لیے ہوئے زینب جو ننگے پاؤں
سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح ایک سلام پیش کریں. محمد قرآن کا سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعلیکم السلام. آپ سے گزارش ہے صاحب میرے پاس فاؤنڈیشن کے عالم اسلام تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. محمد وعلی محمد السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آپ سب سے گزارش ہے ماشاء اللہ آپ کو پہنچے آ جاتے ہیں کافی لوگ رہ جاتے ہیں بیچارے ٹائم پہ نہیں آتے آج سب ٹائم پہ آ رہے ہیں اس طرح. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے اور اپنے وقت کے امام صاحب زمان اللہ تعالیٰ شریف کے لیے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے. اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ اسپانسر کیا ہے تو ان کے مرحومین کے لیے سامنے اور خصوصاً بالخصوص اس مجلس کی قبولیت کے لیے کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم بیوی کو ہدیہ کرتے ہیں لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھ کے بیوی فاطمہ زہرا سلام ضرورت نہ ہو اتنا کیا پیچھے سے جب ہم آتے ہیں وہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جہاں جوتے رکھے ہیں تو بیچارہ کو بیٹھنا پڑتا ہے. اگر آپ سب زحمت کر کے آگے آ سکیں جتنا آگے آ جائیے یہ بھی آپ کو اس کا اجر دیں گی. محمد وعلی محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا ومولانا جد الحسنين باب الزهراء باب القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد الله ينطقني بالهدى والهن التقوى ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه المجيد وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات. جو ٹاپک چل رہا ہے اس عشرے میں آپ لوگ بخوبی واقف ہیں. یہ آیہ مبارکہ جس میں ارشاد ہوا سورہ حشر کی آیہ نمبر 7 کا آخری جز ہے
جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ محمد مصطفیٰ تمہیں دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بھی چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پورا دین دیا، اور کل میں نے آپ کے سامنے یہ صلوات بھیجیے محمد، شکریہ، جو آئے مبارکہ تلاوت کی تھی وہ سورہ بقرہ کی تھی، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ علی والوں کا، میں نے کل جو نہیں اس کی دلیل کو سمجھتے وہ کل کی تقریر کو سن لیں، تو ترجمہ جو ان تفاسیر کے سامنے جو ہوا ان کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ علی والوں کا ولی ہے، اور ولی کا کام یہ ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے دیکھا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے اجالے کی طرف انسانیت اور بشریت کو، یا وہ جو ایمان لائے ان کو لے کے گیا، کیسے لے کے گیا؟ کسی نے اللہ کو دیکھا کہ وہ اس کے پاس آئے اور گفتگو کی ہو، تو ہر انسان یہی کہے گا جو بشعور ہے، وہ مسلمان یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا کہ وہ زمانے جاہلیت جیسے ماحول میں جائیں، ان اندھیروں میں رہنے والے لوگوں کو نور کی طرف لے جائیں۔ اور اسی کی طرف اشارہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدکیہ میں بھی کیا کہ میرے بابا کون ہیں، اور یہ وہی ہیں جو اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے والے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرکزی ہستی ہیں جو کہ ہمیں تمام جو کچھ بھی دین اسلام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، یہ وہ مرکزی ہستی ہیں کہ جن سے ہمیں دین لینا ہے، چاہے وہ کسی فرقے اسلام سے تعلق رکھتا ہو، مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی آیہ مبارکہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ کیا فرمایا؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان لائے، جو علی والے ہیں، ان کا تو ولی اللہ ہے، لیکن یہ جو کافر ہیں، جب رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول دیں تو لے لو، تو جنہوں نے نہ لیا وہ کفر اختیار کیا، اور جس چیز سے روکا اس چیز سے نہ رکے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دریا ہے، اس کے بند ہیں، جب اس کے بند ٹوٹ جائیں تو وہ دریا اگر باہر نکل آئے تو طغیانی اختیار کر رہا ہے۔ موسیٰ سلام اللہ علیہ جب گئے فرعون کے سامنے تو اللہ نے فرعون کو طاغوت کہہ کے یاد کیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو کفر جنہوں نے اختیار کیا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لے جا رہے ہیں، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کفر اختیار کیا۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں، شیطان ہے۔ اللہ اکبر، ان کے اولیاء کون ہیں؟ شیطان۔ خدا نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں نے بنائے وہ امام جو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہدون بامرنا، میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور جو تم بناتے ہو وہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک هم، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اولیاء هم الطاغوت، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو طاغوت ہے نا، یہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ولی کا کام یہ ہے کہ نور سے، اندھیرے سے، ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے۔ اور یہ الٹ ہیں، یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، یہ جو انسان خود سے بت بنا لیتا ہے، یہ جو جن کو اپنا ولی مان لیتا ہے، یہ جن کو اپنا سرور و سالار مان لیتا ہے،
یہ جو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے دین میں، لیکن خدا ان سے خوش نہیں ہے، ان لوگوں سے جن کو تم نے اولیاء بنایا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الٹ کام کرتے ہیں کہ جو نور میں ہیں، جو روشنی میں، ان کو روشنی سے اٹھا کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کیا کام کر رہے ہیں؟ توجہات اگر میری طرف ہیں، یہ الٹ کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں بھئی؟ جو لوگ نور میں ہیں، جو روشنی میں ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر کدھر لے کے جاتے ہیں؟ اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ آگے جو خدا نے کہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار، یہ وہ ہیں جو اصحاب نار ہیں، یہ وہ ہیں اولئک اصحاب النار۔ وہ کون ہیں؟ یہ جو اولیاء جو ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو نور میں بیٹھے ہیں، جو روشنی میں بیٹھے ہیں، روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جانے والے، اولئک اصحاب النار۔ اللہ تعالیٰ تکلفات میں نہیں پڑھتا جس طرح میں اور آپ پڑھتے ہیں کہ جناب لحاظ کریں، اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے مناسب سمجھا کہ کوئی اور الفاظ استعمال نہ کرے، اس نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یا یہ وہ اولیاء ہیں، یا یہ وہ شیاطین ہیں۔ خدا نے لفظ جو استعمال کیا، کیا؟ اصحاب، اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، خود بھی اور ان کے ماننے والے بھی۔ یہ قرآن کی آیت مبارک ہے عزیزان گرامی، اس کی تفسیر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نے اصحاب جو لفظ استعمال کیا۔ البتہ اصحاب سے مراد بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب گراں قدر جو گزرے، سلمان فارسی، بوذر، مقداد، یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے احترام ہر ایک کو کرنا ہے۔ یہ وہ اصحاب تھے جو اس نور محمدی کے ساتھ متصل تھے، اسی لیے سلمان فارسی کو بھی سلمان محمدی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نور محمد کے ساتھ متصل تھے۔ نور ولایت رسول اللہ اور آل رسول کے ساتھ جو وفا جنہوں نے کی، ہماری نگاہ میں وہ اصحاب وہ ہیں جن کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا، جب خدا نے چن لیا تھا، جب رسول نے اعلان کر دیا تھا، تو پھر یہ کیا ہوا کہ وہ اعلان کچھ نے لے لیا، کچھ نے لے لیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں لے لو۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے نہیں لیا، انکار کیا۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا اعلان ولایت ہوا غدیر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر چکے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک صاحب، ایک موصوف آئے اور ان کے الفاظ یہ تھے، بخن بخن یا علی اصبحت مولائی و مولائے مؤمن و مؤمنات، کل مؤمن و مؤمنات، واہ واہ یا علی، واہ واہ یا علی، آج تو آپ میرے مولا بھی بن گئے اور تمام مؤمن مرد اور مومن خواتین کے، بیویوں کے مولا بن گئے۔ بن گئے کب؟ آج، آج بن گئے۔ یعنی اس سے پہلے کیا نہیں تھے؟ ہمارے عقیدے کے حساب سے بنے نہیں تھے، وہ تو پہلے بھی مولا تھے۔ کیا سلمان اور ابوذر اور مقداد کے وہ مولا نہ تھے؟ اس سے پہلے، غدیر سے پہلے تھے۔ دعوت ذوالعشیرہ پہ جس نے لبیک کہا تھا، اس دن سے مولا تھے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں کہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں یہ لکھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جس طرح آنے والے نبی کے بارے میں بتانا فرض ہوتا تھا کہ بعد والے نبی یہ ہوں گے، اور آخری نبی کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا تھا اور وہ ایمان کا حصہ ہوتا تھا، اسی طرح ولایت امیر المؤمنین کا اقرار کروانا ان کی اپنی شریعت، اپنے دین، جو صاحب کتاب تھے انبیاء، ان کی قوموں کے لیے ضروری تھا۔ ایمان با محمد و آل محمد، صلوات محمد و آل محمد۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ عید غدیر کے دن مولا علی کو مولا بنایا گیا،
ہمارے عقائد کے حساب سے درست نہیں ہے. ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں, لکھ کے لایا ہوں, صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ. ان صاحب نے کیا کہا کہ یا علی آپ بن گئے. ہم کہتے ہیں بنے نہیں, ہم کیا کہتے ہیں, یہ مت کہیو علی بنائے جا رہے ہیں, یہ مت کہیو علی بنائے جا رہے ہیں, علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. یہ مت کہیو علی بنائے جا رہے ہیں, علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے, فلک, فلک یعنی آسمان, فلک نیچے نظر آنے لگا ہے, علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں. یا علی, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا مولا علی کو بنایا نہیں گیا. بھائی یہ جو میں نے کہا تھا آیہ مبارکہ ادھر ختم ہوئی تھی کہ وہ جو کافر ہیں اور انہوں نے انکار کیا, اب آپ کی خدمت میں دوسری آیہ مبارکہ عرض کروں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اور کافروں نے کہا, کہاں, روز قیامت, یا لیتنی کنتو ترابا, اے کاش ہم مٹی ہوتے, ہم خاک ہوتے, ہم تراب ہوتے. توجہات ہیں, تراب سے جدھر آپ لوگوں کے ذہن جا رہے ہیں میرا بھی ذہن ادھر جا رہا ہے. لیکن پہلے یہ عرض کر دوں کہ تراب کی خصوصیات کیا ہے. تراب کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں انکساری ہوتی ہے, تراب میں معصیت کی طاقت نہیں ہوتی, تراب انکساری ہے, اس میں تکبر نہیں ہے. تو لہٰذا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایات دی ہیں اس سے وہ دائیں بائیں جانے کا اختیار ہی نہیں, طاقت ہی نہیں. کاش ہم تراب ہوتے, کاش ہم مٹی ہوتے. لہذا آپ کا ذہن کدھر گیا, ابو تراب. مولا علی علیہ السلام کا لقب کیا ہے, ابو تراب. توجہات ہیں, یہی لقب ہے نا. لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ جناب یا لیتنی کنتو ترابا, مولا علی ابو تراب کا کیا مطلب ہے, تو ہمیں جو بھائی لوگوں سے ملا وہ ایک عجیب قصہ ہے, اور وہ یہ, لیکن بتانا ضروری سمجھتا ہوں. کہا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جھگڑا ہوا اور گھر چھوڑ کے باہر تشریف لے گئے. ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے بی بی کے. پوچھا علی کہاں ہیں, فرمایا علی ابھی تھے, لڑائی کر کے جھگڑا کر کے باہر تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی, ناگوار گزری. لہٰذا مولا علی کو ڈھونڈتے ہوئے باہر تشریف لے کے گئے تو دیکھا کیا, علی مرتضیٰ شیر خدا, امام المتقین, قسیم النار والجنہ. یہ قصہ زیب دیتا ہے ان القابات کے ساتھ. کہا زمین پر تشریف فرما تھے, ریت سوئے ہوئے تھے, اور ریت اور مٹی خاک مولا علی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اور بدن مبارک پر پڑی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی طرف نگاہ کی اور کہا قوم یا ابا تراب, قوم یا ابا تراب. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ مولا علی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک بی بی سیدہ کے ساتھ جھگڑا ہوا, مولا علی علیہ السلام یہ جانتے تھے. اب چند دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ قصہ شدید من گھڑت ہے. اور کس دلائل کیا ہیں, ایک تو بزبان مولا علی علیہ السلام, دوسرا قرآن سے بھی دوں گا, اور جو دلائل ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام بہت پہلے یہ عرض کر گئے تھے, 1400 سال پہلے. اس سے پہلے کہ کوئی یہ قصہ گھڑے, مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے لوگوں جان لو, اے لوگوں. کبھی آپ لوگوں نے دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی نگاہ دیکھیے, کبھی آپ لوگ معاشرے میں جا کے یہ بات کریں گے اپنے گھر کی بات, نہیں کوئی کرتا. چاہے گھر کے حالات کتنے زبردست اور آئیڈیل ہی کیوں نہ ہو, آپ اپنے گھر کے حالات نہیں ڈسکس کرتے. لیکن مولا جو ضروری سمجھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بعد میں کیا خرافات شامل کیے جائیں گے دین میں. لہذا مولا فرمانے دیکھو کبھی بھی مجھ علی نے
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی شے ناپسند نہیں کی، کبھی میں ان سے ناراض نہیں ہوا، کبھی بھی فاطمہ نے میری کوئی شے ناپسند نہیں کی، کبھی فاطمہ مجھ سے ناراض نہ ہوئی۔ احترام تو اتنا تھا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نام نہیں لیتی تھی مولا علی علیہ السلام کا، یا ابا تراب، یا ابا تراب، اور پھر یا ابا الحسن، یہ کہہ کے بلاتی تھی یا ابا الحسن۔ توجہات ہیں، مولا علی کا نام نہیں لیتی تھی، بی بی اتنا احترام کرتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام جب گھر سے تشریف لے کے جاتے تھے، روایات میں مولا علی علیہ السلام بی بی کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، سامنے اگر جیسے آپ لوگ بیٹھے تو الٹے پہنچ جاتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو، ناممکن ہے۔ دوسری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی سے بھی کوئی تنازع ہو یا جھگڑا ہو تو دو چیزوں پہ ہو سکتا ہے، یا تو کوئی دنیاوی چیز ہوگی یا دینی چیز ہوگی، یا دنیا کے معاملے میں جھگڑا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، تیسری تو کوئی شے نہیں ہے، دین کے بارے میں جھگڑا ہوگا یا دنیا کے بارے میں، اور تو کوئی شے ایسی نہیں جس پر جھگڑا ہو سکے۔ اور ہر مسلمان اس پر متفق ہے کہ سورہ آیہ تطہیر جو ہے، آیہ تطہیر اس کی مصداق حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ ایک کسی کیوں بھی شامل کرنا چاہیں، بی بی کو اس آیہ مبارکہ سے کسی نے نہیں نکالنے کی جرات کی، بی بی اس آیہ مبارکہ میں ہے، دوسرے امیر المؤمنین علیہ السلام۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو تنازع تھا وہ دنیا کے بارے میں تھا، دنیاوی کوئی معاملہ تھا، غیر شرعی نعوذ باللہ کوئی ان کا تقاضا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، تو پھر یہ آئے تطہیر کدھر جائے گی؟ امام المتقین کا لقب امام المتقین، متقی ہیں آپ لوگ اور امام المتقین ہے مولا علی جو قسیم النار والجنہ ہو، اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جن کا لقب بطول ہو، جن کا لقب صدیقہ ہو، جن کا لقب طاہرہ ہو، جن کا لقب فاطمہ ہو، جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے باہر رکھیں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو رسول کا جز ہو، جو رسول کا رسالت کا حصہ ہو، وہ فاطمہ الزہرا جن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو، جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو، وہ فاطمہ الزہرا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی دینی معاملے کے اندر ہوئی ہو ناراض تو پھر امیر المومنین کے لیے یہ آیت کدھر جائے گی، اور اگر کسی دنیاوی معاملے کے لیے ہوئی تو بی بی کے لیے یہ آیت کدھر جائے گی؟ کیونکہ دونوں ہستیاں مصداق ہیں آیت تطہیر کے۔ صلوات بھیجیے محمد وارم۔ ان کو دیکھ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر ایک چیز یاد آ رہی ہے، اور میں یہ کہوں کہ جو ہمارا ٹاپک بھی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں وہ لے لو۔ ایک دن ابو حنیفہ امام صادق کے پاس آئے اور امام صادق علیہ السلام کو جب کھانا تناول فرما رہے تھے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے، تو کھانا کھانے کے بعد مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر اور اس کے نبی کا شکر کہ میں نے یہ کھانا کھایا۔ تو اب حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا یہ اپنا رسول اللہ آپ نے شرک نہیں کر دیا؟ تو فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیسے مولا؟ کہا اللہ یغنیہم والرسول، اللہ والرسول یغنیہم، ایسی آیہ مبارکہ کہ اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی تم لوگوں کو غنی بنا دیا، بس جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ رسول دیتے ہیں، لہٰذا یہ شرک نہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ رسول نے جو نعمتیں دی ہیں فقط دین نہیں، جو ہم آج روٹی بھی کھا رہے ہیں، اہل بیت کے در کی کھا رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں دیتے ہیں، یہ جو سینٹر ہے یہ بھی رسول نے ہی دیا ہے، اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔
اور ان کو میں ان کا شکر گزار ہوں جو اس سینٹر کو بننے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ سینٹر بھی رسول نے دیا، آپ لوگوں نے لیا، لہٰذا جو نہ لے لیکن جو لے وہ اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے. لہٰذا میں بہت ادب سے آپ لوگوں کو ایک آج کی اناؤنسمنٹ جو کہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنی، وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. ذرا آپ لوگ سامنے آ جائیے جو ہمارے ٹیم والے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہے اور اتنی بڑی خبر ہے ملٹن کے مومنین و مومنات کے لیے کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کے درمیان میں اس شے کا اعلان کیا جائے، کیونکہ یہ وہ خبر ہے اگر آپ ملٹن میں رہیں گے تو یہ آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے بہت ہی خوش آئین اور بہت ہی بلند مرتبے کی خبر ہے کہ جو کہ صرف اور صرف دو چیزوں پر بنیاد اس کی کھڑی ہے. آج ممبر سے میں آج عرض کر رہا ہوں، بنیاد اس کی دو چیزوں پر ہے. ایک خلوص، توکل کے ساتھ بندہ ہوا خلوص، اور دوسرا اس خاتون جنت جن کے بیٹے کی یہ مجلس ہو رہی ہے ان کو تمام تر اپنے ایفرٹس، تمام تر اپنی زحمتیں ان کو ہدیہ کرنا. تو جو شے ان کو ہدیہ کی جائے اس میں ترقی ہی ہوتی ہے، زوال نہیں آتا. یاد رکھیے کبھی کوئی شے، میری طرف دیکھ لیجئے نا، آپ لوگوں نے ان کو ہر روز دیکھتے ہیں. آخری جملہ کہہ رہا ہوں پھر یہ بات کریں گے. ہر وہ شے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جڑ جائے اس میں زوال نہیں آتا. یاد رکھیے اگر آپ کی کوتاہیاں ہوں گی نا تو ان بی بی کے صدقے میں وہ کوتاہیاں دور کرنے والی ہیں، لہٰذا آپ کو زوال نہیں ہوتا، آپ میں ترقی آتی ہے. فضل بھائی ذرا آپ بھی تشریف لائیے اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب میں مائک دے رہا ہوں محمد علی بھائی کو، یہ خود سنائیں گے اپنے مبارک الفاظ. ماشاءاللہ جی، جو یہ ٹیم ہے جو قربت کی نیت سے سرکار در عباس میں کام کر رہی ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا دے برام نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچا بولیں، اونچا بولیں. تو میں اسکرپٹ لے کے آیا ہوں تاکہ within the timeline of 4 minutes, not more than 4. So آج ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں. صرف 2 سال پہلے 2024 میں ہم نے خواب کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا تھا. اس وقت نہ صرف ہمارے پاس کوئی مستقل جگہ تھی، نہ بڑے وسائل تھے، لیکن ہمارے پاس اہل بیت کی محبت تھی، خدمت کا جذبہ تھا. یہ یقین تھا کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. الحمدللہ 2024 سے آج تک میرے عباس کے زیر اہتمام روزانہ نماز مغربین کا سلسلہ جاری رہا ہے. ہر منگل دعائے توسط، ہر جمعرات دعائے حمید، باقاعدہ جمعے کی نماز، محرم و سفر کی مجالس، اہل بیت کے جشن، رمضان مبارک کے پروگرام اور کمیونٹی کے گھروں میں ہونے والے دینی اجتماعات مسلسل منعقد ہوتے رہے. اس سارے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. مولانا رضا حسین زرعی صاحب 2024 سے ملٹن اور ہالٹن ریجن کی کمیونٹی کے لیے بطور ریزیڈنٹ عالم موجود ہیں. چاہے مجلس ہو، جشن ہو، کسی گھر کا پروگرام ہو، کسی نوجوان کے سوالات ہوں، کسی خاندان کو دینی رہنمائی درکار ہو یا کسی مومن کو مشکل پیش آ جائے، مولانا صاحب دن رات اس کمیونٹی کی خدمت میں مصروف رہے ہیں. یہ صرف پروگرامز نہیں تھے بلکہ ایک زندہ اور مضبوط دینی کمیونٹی کی بنیاد تھی جو آہستہ آہستہ قائم ہوئی ہے. ہر بڑے خواب کے راستے میں ایک امتحان ہوتا ہے. ہمارے خواب جو ایک مستقل امام بارگاہ کا تھا، ایک ایسی جگہ جو صرف آج کے لیے نہیں ہو بلکہ آنے والی نسل کے لیے ہو. ایک ایسی جگہ جہاں نماز قائم ہو، قرآن کی تعلیم ہو، مجالس امام حسین برپا ہوں، اہل بیت کا پیغام نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. اور آج اللہ کے فضل، امام زمانہ کی عنایت، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
बीवी की बरकत, उलमा की दुआओं और आप सब की कुर्बानियों के नतीजे में हम आप सबको एक बहुत बड़ी खबर सुनाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दर अब्बास ने $3.8 मिलियन की मालियत की एक मुस्तकिल प्रॉपर्टी पर ऑफर की थी और वो ऑफर कबूल कर ली गई है। इस प्रॉपर्टी की असल कीमत $4.5 मिलियन थी, लेकिन अल्लाह के फजल और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में हमने उसे $3.8 मिलियन तक लाने में हम कामयाब हो गए। इस वक्त हम ड्यू डिलिजेंस फाइनलाइजेशन के मराहिल में हैं और अगर अल्लाह ने चाहा और कम्युनिटी ने इसी तरह हमारा साथ दिया तो आगे वाले चंद माह में ये जगह अहले बैत के मानने वालों का मुस्तकिल मरकज बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मंसूबे के लिए तकरीबन $3 मिलियन का इंतजाम कर्ज हसना, डोनेशंस, मॉर्गेजेस और रिजवी की मदद की सूरत में हो चुका है, लेकिन अभी एक आखिरी मरहला बाकी है। इस बात को मुकम्मल हकीकत बनाने के लिए हमें तकरीबन $8 लाख की मजीद जरूरत है और हमें यकीन है कि ये रकम इस कम्युनिटी से आएगी जिसने 2024 में इस सफर का आगाज किया था। इसी मकसद के लिए हम आज 2 सदका जारिया मंसूबे आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला 500 मुसल्लों का और हर मुसल्ला $1000 का हदिया है। दूसरा मंसूबा वॉल ऑफ मरहूमीन जिसमें 150 सिल्वर प्लेक्स नस्ब किए जाएंगे और हर प्लाक के ऊपर एक मरहूम या मरहूमा का नाम दर्ज होगा और इंशाअल्लाह जब तक इस इमामबारगाह में नमाज कायम होगी, कुरान पढ़ा जाएगा, दुआएं होंगी, मजालिस बरपा होंगी, तब तक इन मरहूमीन के नाम अमाल में सवाब जाएंगे ऐड होता रहेगा। इस प्लाक का हदिया सिर्फ $2000 है। आज हम सिर्फ चंदा जमा करने की दरखास्त नहीं कर रहे हैं। कल जब हमारी आने वाली नस्लें इस इमामबारगाह में नमाज अदा करेंगी, कुरान सीखेंगी, मजालिस में शिरकत करेंगी, अहले बैत का जिक्र सुनेंगी, तो उन्हें मालूम होगा कि इस घर की बुनियाद रखने वालों में उनके वालिदैन, उनके बुजुर्ग और उनके मरहूमीन भी शामिल थे। अगर आज हम सब मिलकर ये आखिरी कदम उठा लें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ख्वाब हकीकत बन जाएगा और ब्रिटेन और हॉल्टन रीजन में अहले बैत का एक मुस्तकिल मरकज कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम खिदमत में हिस्सा लेने, उसे अपनी आखिरत का सरमाया बनाने और इमाम ज़माना की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक आखिरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपको में से कोई भी शख्स, बल्कि मेरी ख्वाहिश होती है कि आप तमाम हजरात अगर मुसल्ले में या वॉल ऑफ मरहूमीन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी वॉलंटियर जो यहाँ पे खड़े हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। हम माजरत के साथ आपको रोजाना इसकी तकलीफ देंगे, आपको याद दिलाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमने एक बहुत बड़ी खतीर रकम का इंतजाम कर लिया है। $3 मिलियन इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट और अब अगर $8 लाख जो है वो हम इवेंट कर रहे हैं आप सबके ऊपर, तो हम ये समझते हैं कि आप लोग इसमें हिस्सा डाल सकते हैं और इस आपको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे पास आका सिस्तानी का इजाज़त मौजूद है। मौलाना रिजवी ने पर्सनली हमें इजाज़त दिया है। मौलाना रिजवी ने इस बात की यकीन कराई है, मुझे पर्सनली ये कहा है कि आप जाके लोगों को ये कह सकते हैं कि वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ खड़े हैं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल के ऊपर या एक कम्युनिटी का इनिशिएटिव ना समझें। ये मौलाना रिजवी की हमें भरपूर हिमायत शामिल है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। We do have a charity status, तो अगर आप लोग हमें कोई भी डोनेशन देंगे उसकी चैरिटी रसीद आपको हासिल होगी।
اور یہ لوکیشن جو ہے فور ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ہے. اس کی تصویر ٹی وی کے اوپر آپ پروگرام کے بعد دیکھ سکتے ہیں. 90 days ہمارے پاس کلوزنگ ہے. ہماری درخواست ہے کہ جلد سے جلد آپ اس پروجیکٹ میں شامل ہوں بیکاز 90 days کے اندر ہمیں $800,000 کا انتظام کرنا ہے. اگر ہم within few weeks 3 ملین کا انتظام کر سکتے ہیں ہم شور اتنے سارے افراد جو ہیں اس چیز کا انتظام کر پائیں گے. بالکل آقا سیستانی کا اجازت ہمارے پاس موجود ہے اور آپ ہمیں ہم in the form of forms آپ ہمیں funds provide کر سکتے ہیں. This location is 5,500 square feet bigger than the location where you are sitting here. اس سے بڑی جگہ ہے, zone ہے, enough parking ہے. It's in 4 downtown Britain, 51 Millside Drive, which is in 4 downtown. اس طرح میں خدمت نہیں دوں گا اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یہیں بیٹھیے, اس کے آپ جانے نہیں دوں گا, بیٹھیے, نہیں بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. جو حضرات آج دینا چاہیں کمٹمنٹ دینا چاہیں وہ وہاں آ کر دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. ٹاپک ہے وما آتاکم الرسول, جو رسول دے دیں. تو میں نے کہا تھا نا کہ رسول جو دیتے ہیں وہ نعمتیں دیتے ہیں, ان کی طرف سے اچھائی آتی ہے. آپ لوگوں کو بھی جو دیا تو $3 ملین تو دے دیے, اور جو آگے نسلوں کے آپ کے کام آئے. اور یقین کریں جو چیز ہدیہ کر دیجئے بی بی سیدہ کو سلام اللہ علیہ, اس میں پھر چودراہٹ بھی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا یہ پوری ٹیم ہے, چیریٹی رجسٹرڈ ہے, یہاں پر کوئی چودھری نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, سب کی اتفاق رائے سے الیکشن سے کام ہوتے ہیں. لہٰذا خلوص بھی اسی لیے ہے. تو جو کام کرتے ہیں بی بی کو ہدیہ کرتے ہیں, جو آپ لوگ دیں گے وہ ہدیہ ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو. لہٰذا میں ایک روایت جو پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ کلمات فرمائے تھے. فرمایا اے محمد مصطفیٰ, آپ کی جو امت ہے, میرے جو بندے ہیں, ان کو جا کے یہ کہیے گا کہ اگر کوئی شخص میرے حسین کے لیے کچھ بھی دے تو میں اللہ اس کا قرض نہیں رکھوں گا. نمبر 1, 7 برابر دنیا میں اس کو لوٹا دوں گا. ایک بات اللہ نے کی, اور دوسری بات جو اللہ نے کہی, کہا کہ جو حسین کے نام پر دیتے ہو نا, مجھے اللہ پہ کبھی کوئی احسان نہ جتائے. صلوات بھیجیے محمد وما آتاکم الرسول فخذوہ. تو اس آیت مبارکہ کو جو میں یا لیتنی کنت ترابا, وہ تراب مولا علی علیہ السلام. تو اب 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کے بعد مسائل کی طرف جانا ہے. بڑی تیزی سے وقت گزر چکا ہے, اور وہ یہ کہ ابو تراب کی جہاں بات ہوئی تو حبر الامہ کس کا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جن کو طرفین دونوں اچھے طریقے سے مانتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بات درست, اہل سنت بھی کہتے ہیں ان کی بات درست. ان سے جب پوچھا گیا کہ ابو تراب کا کیا مطلب ہے, یا لیتنی کنتو ترابا, یہ آیت مبارکہ ذہن میں رکھیے گا. ابو تراب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دیکھو, ابو تراب کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کو. کا وجہ کیا ہے؟ دلیل فرمائی لأنہ صاحب الارض, اس لیے کیونکہ وہ اس زمین کے مالک ہیں. توجہات ہیں. کل میں نے ولی آپ کو بتا دیے تھے, ولایت مطلقہ اللہ کی ہے. تو یہ زمین جو ہے حجت اللہ علی خلقہ, یعنی یہ لأنہ صاحب الارض, یہ علی ہیں جو اس زمین کے مالک ہیں. اگر سمجھ نہ آئے تو ایک مثال دے کے آگے چلوں. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے پاس کوئی صاحب آئے اور کہا کہ آپ مولانا یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قبر میں جائے, چاہے مومن ہو, منافق ہو, کافر ہو, اچھا ہو, برا ہو, جیسا ہو, گناہگار ہو, متقی, پرہیزگار, جو بھی ہو, وہ
مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرے گا، کیا یہ درست ہے؟ فرمایا ہاں درست ہے، بالکل ہر صورت کرے گا۔ مولا علی علیہ السلام جو کفار ہیں ان کے لیے اور قسم کا برتاؤ فرمائیں گے، اور جو مومنین ہیں ان کے اور برتاؤ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو سامنے کی بات ہے۔ تو کہا کیا وجہ ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ایسا جو انسان ہو اس کے ذہن کے حساب سے ہی بات کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مولانا نے کہ میرے سے بات نہ کرو، جاؤ کسی پٹواری سے جا کے بات کر لو۔ پٹواری سمجھتے ہیں؟ جو پاکستان میں زمین و مینوں کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے پٹواری ہے جو رجسٹر کرتا ہے، رجسٹرار، لینڈ رجسٹرار، پٹواری سے جا کے بات کر لو۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ پٹواری کا کیا تعلق، یہ دینی معاملہ ہے، آپ مولانا ہیں تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ دینی مسئلہ ہے آپ حل کریں۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، تم پٹواری کے پاس جاؤ، اس لیے کیونکہ جب تم پٹواری کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ تمہیں بتائے گا کہ جب تک کہ مالک موجود نہ ہو تو انتقال ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد اللہم صل۔ تو ہیبرا لقمہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ فرمایا لأنہ صاحب الارض، ایک بات، اور پھر فرمایا وَهُوَ حجت اللہ علی خلق من بعدہ، یہ اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہ جو انہوں نے فرمایا نا تو آگے چلے اور فرمایا وَبِهِ سکونها وبہی بقائها، یہ جو زمین ہے نا وہ امیر المؤمنین کی وجہ سے سکون میں ہے اور امیر المؤمنین کی وجہ سے باقی ہے، یعنی یہ جو بقا زمین میں ہے وہ علی اور اولاد علی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی وجہ سے ہے۔ توجہات ہے، وہ حدیث اگر ذہن میں ہو لولا حجہ لساخت الارض بے اہلہا، اگر حجت خدا مخلوق خدا کے درمیان میں موجود نہ ہو تو یہ زمین ختم ہو جائے گی اپنے تمام تر ان لوگوں کے ساتھ جو اس پر موجود ہیں۔ تو یہ حجت خدا ہے جن کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے۔ اور وہ وقت واقعہ یاد ہے نا میرے مولا علی علیہ السلام کا، کہا کہ زمین سکون میں ان کی وجہ سے ہے۔ ایسا بھی تو ہے نا کہ یہ زمین ہے، قائم ہے، لیکن سکون کہاں سے ہے؟ ابھی آپ لوگ سکون سے تشریف فرمائیں، لیکن اگر یہاں زلزلہ آ جائے، اگر کچھ سونامی آ جائے تو زمین میں سکون تو نہ ہوا نا۔ تو سکون کیسے ہے؟ یاد کریں وہ واقعہ جب زلزلہ آیا تھا تو میرے مولا نے ایک ٹھوکر ماری تھی اور فرمایا تھا ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے کہ زمین تھم جا۔ صلوات بھیجیے محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ پھر انہوں نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی یا لیتنی کنت ترابا، وہ جو کافر ہے نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، وہ کافر یہ کہے گا، یہ آیہ مبارکہ پڑھی ابن عباس نے۔ بات چل رہی ہے کیا کہ ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے مولا علی کو؟ تو اب یہ آیت پڑھ رہے، فرمایا یہ آیت مبارکہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ کہے گا روز قیامت یا لیتنی کنت ترابا۔ فرمایا تراب کون ہے؟ ابو تراب کون ہے؟ کہا ابو تراب ابا، باپ تو مولا علی علیہ السلام ہے۔ تراب کون ہے؟ ترابین سے نکلا، ترابی، جیسے آپ کہیں کہ مدینے سے آنے والا مدنی، تو جو تراب سے جڑا ہو، مولا علی سے باپ سے جڑا ہو تو وہ ترابی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کون ہے؟ ابا تراب۔ کہا کہ پھر یہ علی والوں کے اوپر جو لطف و کرم اللہ تعالیٰ کا روز قیامت ہوگا، وہ جب یہ کافر دیکھیں گے کہ اتنا لطف، اتنا فیض، اتنا کرامت، اتنا کرم اللہ تعالیٰ علی والوں کے اوپر کر رہا ہے، یہ ان کے ابن عباس کے الفاظ ہیں، جو علی والوں پر لطف دیکھے گا وہ کافر تو پھر وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی ترابی ہوتا، کاش میں بھی علی والا ہوتا۔ توجہات ہیں، تو کاش میں بھی علی والا ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ علامہ مجلسی نے اس تفسیر کے اندر بڑی خوبصورت بات کی اور فرمایا کہ جو ابو تراب لقب ہے میرے مولا کا، فرمایا اس کی وجہ یہ کہ جو مٹی ہے وہ مٹی میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں وفاداری ہوتی ہے، اور فرمایا کہ مٹی یعنی علی والے، تو فرمایا جو علی والے ہوتے ہیں وہ اپنے مولا کی معصیت نہیں کرتے، حکم عدولی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے،
جو مولا علی علیہ السلام نے دین دے دیا اس پہ قائم و دائم رہتے ہیں. لہٰذا وہ باپ ہیں، وہ قائد ہیں، وہ سردار و سرور امام ہیں ہمارے. تو مولا علی کی نافرمانی کوئی جو کرے وہ شیعہ نہیں کہلائے گا. شیعہ وہ ہے جو اپنے مولا کی وفاداری ان کے ساتھ کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے. یہ علامہ مجلسی کے الفاظ ہیں. کتنی خوبصورت بات. اور میں جو بھی ایسا شیعہ ہے وہ ترابی ہے، اور مولا علی ہیں ابو تراب، باپ ہیں کن کے؟ ہم سب کے. اور باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، اولاد ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ سب کس کی ذمہ داری ہوئے؟ آپ ہوئے مولا علی کی ذمہ داری. کیوں؟ کیونکہ مولا علی ہے باپ. جب کوئی مشکل ہو تو بچہ باپ کے پاس ہی جاتا ہے. ہماری دین دنیا کی جو مشکلیں ہیں وہ ہم مولا علی اور امام زمانہ کے پاس جائیں گے. لہذا باپ ہیں. یاد نہیں وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. لہذا باپ ہیں علی ابن ابی طالب، تراب ہیں ہم لوگ. صلوات بھیجئے محمد علیہ. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو تراب تو کنیت ہے نا. ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتی ہے کنیت. جنہوں نے میرے مولا کے مقام کو گرانے کی کوشش کی غلط تفسیریں کر کے، خود وہ دنیا میں بھی بے عزت ہوئے اور آگے بھی بے عزت ہوں گے. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی القابات ہیں مولا علی علیہ السلام کے، جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی کنیت ہے، جیسے ابو الحسن، ابا تراب، ابو تراب، یہ کنیت ہے میرے مولا علی علیہ السلام کی. لہذا جتنی کنیتیں، جتنے القابات، جتنے نام ہیں وہ میرے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہیں. اسی طرح امام معصومین علیہ السلام کا بھی ہے. لیکن ادھر ایک جملہ کہنے دیجئے کہ میرے مولا علی کو ضرورت نہیں ہے، مشتاق نہیں ہے کسی فضائل کے. فضائل کو شوق ہے مولا علی علیہ السلام. میرے مولا کو فضائل کا انتظار نہیں ہے، فضائل کو انتظار ہے کہ ہم اس وقت وجود میں آئیں گے، ہم اس وقت بڑے بنیں گے جب مولا علی سے یہ فعل انجام ہو جائے. لہٰذا ہم ایک فضیلت دنیا میں مشہور ہو جائیں. لہٰذا مولا محتاج نہیں ہے، مولا کو ضرورت نہیں ہے، مولا نہیں انتظار کرتے فضائل کا. اور دلیل دوں آپ کی خدمت میں، بھائی میرے مولا کو علم کا انتظار نہیں تھا. جس طرح لوگ رات کو ساری رات جاگتے رہے، علم کا انتظار. اگر مولا کو شوق ہوتا علم کا، مولا کو انتظار ہوتا تو ساری رات مولا بھی جاگتے. مولا کا نہ جاگنا بتا رہا ہے. جنت کو، جنت مشتاق ہے میرے مولا علی کی. میرے مولا مشتاق نہیں ہے جنت کے، وہ تو قسیم النار والجنہ ہے. ارے ان کے ماننے والے جنت بانٹتے ہیں. میرے مولا مشتاق نہیں ہے جنت کے، جنت مشتاق ہے میرے مولا کی. علم مشتاق نہیں ہے، علم مشتاق ہے مولا علی کا. مولا علی مشتاق نہیں ہے علم کے. ایک جملہ اس سے آگے بڑھ کے کہوں، کعبہ مشتاق ہے مولا علی کا. مولا علی، یہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کعبہ مشتاق ہے مولا علی کا. یہ ضرور کہوں گا کہ کعبہ انتظار میں ہے مولا علی کے. اور دلیل دوں، اگر بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دروازے پر جاتی اور دروازے سے داخل ہوتی تو مولا علی علیہ السلام کو انتظار ہوتا کعبے کا. لیکن جب دیوار پھٹ گئی تو معلوم ہوا کعبے کو انتظار تھا مولا علی علیہ السلام کا. کعبہ بھی مولا، کعبہ بھی اللہ کا، مولا علی بھی اللہ کے، دونوں ہیں اللہ کے. لیکن ایک اور ایک اور فرق ہے ان دونوں میں. ایک آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ میرے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں احمد بن حنبل، جو کہ سب جانتے ہیں اہل سنت کی بڑی گراں قدر ہستی ہیں، احمد بن حنبل کے گھر میں اجتماع ہوا ہے. ایران سے لوگ آئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ خلافت فلاں کا حق. کسی نے کہا خلافت فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق. احمد بن حنبل کے بیٹے سے یہ روایت نقل ہوئی. احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دور دراز علاقوں سے آئے تھے انہوں نے دیکھا
احمد بن حنبل کی طرف کہ جناب آپ کچھ نہیں کہہ رہے، ہم اتنی دور سے آپ کے گھر میں آئے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ عالم دین ہیں، اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں، خاموش بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ جب بہت زور دیا تو انہوں نے کہا جو میں کہوں گا تم لوگ اس کا تحمل بھی رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ نہیں، جو آپ نے کہنا ہے بتائیں، اپنا نقطہ نظر بتائیں، خلافت علی کا حق تھا یا نہیں، یا کسی اور کا حق تھا؟ کہا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ کہا تم اس چیز کو بڑی چیز سمجھتے ہو کہ علی کو خلافت مل جائے؟ بھائی اس میں علی کی کوئی فضیلت نہیں، خلافت کی فضیلت اس میں ہے کہ علی اس کو مل جائے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا میرے مولا فہذا علی المولا کلیگا نعرہ یا علی اللہم صلی دیکھیں، لہذا یہ مقام ہے میرے مولا علی مرتضی علیہ السلام، روحی لہ الفدا۔ ادھر تک لوگوں نے سمجھے ہی نہیں، کچھ جنگوں میں محدود ہو گئے، شجاعت کے قصیدے پڑھنے لگے، کچھ نے خالی نمازیں اور عبادتیں دیکھ لیں، اور کچھ کہنا شروع کیا ارے میرے مولا علی اس سے کہیں زیادہ بالا تر ہیں، کہ آپ ان کو کسی ایک شعبے میں محدود کر دیں، ایک رخ کی طرف اگر دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے جو اپنے آپ کے اذہان میں آ نہیں سکتی، ان کے فضائل وہ ہیں کہ جو انسان درک نہیں کر سکتا۔ وہ مولا علی جن کے اتنے فضائل ہو، جو قرآن فضیلت بیان کرے، اللہ جن کے فضائل بیان کرے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا لقب میں نے عرض کیا تھا نا، ابو تراب، وہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے باپ ہیں نا، اوروں کے بھی باپ ہیں، امام حسین کے بھی باپ ہیں، بی بی زینب کے بھی باپ ہیں، اور بی بی زینب کا مطلب سمجھتے ہیں اپنے باپ کی زینت، باپ کی زینت، تمام تر فضائل جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، وہ ان تمام تر فضائل کی زینت ہے بی بی زینب۔ یہ زینب کس نے نام رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا۔ جس دن یہ ان کا تولد گرامی ہوا، جس دن ولادت با سعادت بی بی زینب کی ہوئی، جبرائیل آئے تھے اور فرمایا تھا اس بچی کا نام زینب رکھیں، اپنے باپ کی زینت، بی بی سیدہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ اور یہ اگر جتنے بھی فضائل آپ دیکھیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو مولا علی کے علم کی زینت بی بی سیدہ، مولا علی کے امام المتقین تقوی کی زینت، عبادتوں کی زینت، فصاحت و بلاغت میں زینت، ہر شے میں، اور صبر میں ام المصائب، صبر میں زینت۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، دو ہی تو بچے تھے نا، ایک کا نام تھا اون اور ایک کا نام محمد۔ جب یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کا عقد ہوا تھا نا، تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی نکاح میں، شرط رکھی تھی۔ یہ مولا علی علیہ السلام سے ہم نے سیکھا کہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرو تو اسی لحظے یہ کانٹریکٹ ہے، شرائط لکھوا لو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، جب ان کا عقد ہو رہا ہے، شرط بس ایک ہی رکھی گئی، دیندار گھرانے سے دیندار گھرانے میں جانے والی ہے، لیکن باپ امیر المؤمنین ہے، شرط یہ رکھ رہے ہیں دیکھو جس دن میرا حسین مدینے سے سفر پر نکل پڑے تو زینب کو نہ روکنا، زینب کو حسین کے ساتھ جانے دینا۔ عشق تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام سے۔ بہت دنیا میں مثالیں ہوں گی بہن بھائیوں کی، لیکن جیسے بہن بھائی امام حسین اور بی بی زینب تھے ایسے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتنا عشق تھا کہ جب یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ حضرت عبداللہ کے گھر میں گئیں، کشادہ گھر تھا، بہت وسیع گھر، امیر گھرانہ تھا، تو وہاں کی مدینے کی بوڑھی خواتین آئیں بی بی زینب سے ملنے کے لیے اور پوچھا کہ اچھا یہ گھر کیسا پایا، عبداللہ کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک شے نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا حسین ادھر میں نے زیارت کر سکتا، میرے بھائی حسین کی مجھے اس گھر میں زیارت نہیں ہوتی، بس اس وجہ سے یہ کمی اس گھر کے اندر ہے۔ اور پھر جب وہ دن آیا کہ جب قافلے نے حرکت کرنی تھی مدینے سے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ حضرت عبداللہ کے پاس آئیں،
صاحب شریعت کی بیٹی ہیں نا، خود ملکہ ہیں شریعت کی، بی بی آئی امیر المؤمنین علیہ السلام کی دختر گرامی، اور فرمایا شریعت جانتی ہیں کہ بے شک وہ نکاح نامے میں عقد میں شرط ہو بھی، لیکن شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے سفر پہ جانے کے لیے، لہذا آئیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ کیے جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا بی بی کیا وجہ ہے؟ بہت احترام کرتے تھے بی بی زینب کا، معلوم تھا نا علی کی بیٹی ہیں، معلوم تھا نا زہرا کی بیٹی ہیں، بہت احترام کرتے۔ بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ حسین سفر پہ نکل رہے ہیں، بس یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے کہ حسین ابن علی کے ساتھ میں بھی جاؤں۔ اگر آپ نے اجازت نہ دی تو ادھر قافلہ حرکت کرے گا، ادھر زینب کی روح پرواز کر جائے، میں مر جاؤں گی اگر حسین چلے گئے اور زینب پیچھے رہ گئی۔ سلام ہے بی بی فاطمہ صغرا کو، کس طرح یاد کرتی ہوں گی اپنے بابا کو، تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلی گئی، کتنی اذیت دی دشمنان اہل بیت نے، کتنی اذیت دی خاندان عصمت و طہارت کو۔ یہ قافلہ چلا، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بچے بھی ساتھ ہیں، اور روایات میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر جنگ پہ اس لیے نہ جا سکے کربلا میں کیونکہ ایک جنگ پہ مجروح ہو چکے تھے، ان کی پنڈلی کے نیچے رگ کٹ گئی، چل نہ سکتے تھے، تو وہ لوگوں پر بوجھ نہ بنے، فرمایا کہ نہیں میں جنگ ہی نہیں کر سکتا، تو نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، بزرگوار تھے، لیکن کیا کام کیا، مکے تک ساتھ ساتھ گئے، اور اس کے بعد جب یہ قافلے نے حرکت کی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام حسین سے کہا مولا میں نے اجازت کیا، وہ تو مجھے اب پہ یاد تھا، تو اس لیے یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ میری بیوی آپ کے حوالے، آپ کی بہن ہے، امیر المومنین میرے مولا، آپ بھی میرے امام ہیں، میں اپنی بیوی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے جب یہ سنا تو گریہ کرنی شروع کی، گریہ کرتے کرتے بی بی نے، غالباً لکھنے والے نے لکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ بن جعفر کا ذہن تبدیل ہو جائے اور وہ کہیں زینب تم نہ جاؤ۔ بی بی رو رہی ہیں لیکن عبداللہ بن جعفر کی عظمت دیکھیے، آگے بڑھے اور کہا زینب تم جاؤ، اور جب میرے امام ابا عبداللہ الحسین پہ سخت وقت آئے نا تو میری طرف سے میرے مولا حسین سے یہ کہنا یہ جو دو بچے میرے ہیں نا اونو محمد، مولا یہ آپ پر فدیہ ہے، آپ پر قربان ہے میرے بچے، یہ فرمایا۔ اور پھر جب آیا نا وہ وقت شب عاشور تو میری بیوی آپ جو کلام کر رہی ہیں اونو محمد سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دیکھو بچوں دیکھو یاد رکھنا کہ تم دونوں بچے جو ہو نا، ایک طرف سے جعفر طیار کا تمہارے میں خون ہے، دوسری طرف سے علی مرتضیٰ کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے تم لوگوں میں، یاد رکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی کوتاہی ہو، جب وقت آئے نا، کل روز عاشور ہے، جب سب قربان ہو رہے ہو نا اپنے مولا پر تو کوئی کوتاہی نہ دکھانا۔ اور دیکھو میں تمہیں دو باتیں کہتی ہوں، وہ ایک یہ کہ ہمیشہ اپنا رخ عمر بن سعد کی فوج کی طرف رکھنا، اپنا چہرہ ان کی طرف رکھنا۔ دوسری وصیت یہ کرتی ہوں کہ میرے بچوں نہر فرات تک اگر پہنچ گئے نا تو پانی نہ پینا، اگر پیاس لگے نا تو یہ یاد رکھنا کہ میرے مولا حسین کی بچی سکینہ پیاسی ہے۔ علی اصغر میرے بچوں تم بہت چھوٹے ہو لیکن علی اصغر 6 مہینے کا، ارے وہ تو علتش بھی نہیں کہہ سکتا، ارے علی اصغر پیاسا ہے، بس پانی نہ پینا۔ یہ دو وصیتیں کی گئی، بچوں کو یاد تھی۔ اب روز عاشورہ آیا، ایک کے بعد ایک قربانیاں آنی شروع ہوئی۔ جب یہ جاتے تھے نا مامو اجازت دے دیجئے، مامو بس اجازت دے دیجئے، شہادت چاہتے ہیں، آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے میرے بچوں تم تو میری بہن زینب کی نشانی ہو، ارے تمہیں کیسے میں بھیج دوں، میری زینب کے پاس تو بس تم ہی ہو، یہی دو بچے ہیں، ارے اب میں تمہیں اگر بھیج دوں تم تو نشانی ہو میری بہن کی، اجازت نہ ملتی۔ ایسے میں کافی دیر جب گزری، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا اونو محمد، ارے سامنے آنکھوں کے جب دکھائی دیے دونوں بچوں کو بلایا اور کہ
کے بعد ایک شہید ہوئے چلے جا رہے ہیں. ارے میرے بچوں تم زندہ کیوں ہو؟ تم نے ابھی تک اپنی جان ابا عبداللہ الحسین پہ قربان کیوں نہیں کی؟ یہ سننا تھا کہ ابا ہم تو بہت بار بابو کے پاس گئے، ان کے قدموں میں گرے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے اجازت مانگی، اجازت نہیں مل رہی. جب یہ سنا نا کہا فضہ جاؤ میرے مولا حسین کے پاس، بھائی حسین سے کو زینب نے کچھ باتیں کرنی ہیں. آئے مولا حسین، بھیا حسین آپ جانتے ہیں نا زینب نے ساری زندگی آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. زینب نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، بس ایک چیز مانگ رہی ہوں، میرے بچوں کو اپنے پر قربان ہونے کی اجازت دے دو. میں کہوں گا بی بی آپ پر قربان ہو جاؤں، اپنے بچوں کے مرنے کی اجازت طلب کر رہی ہے. بس میرے مولا نے عزیزان گرامی اجازت دی. دونوں بچے بہادر بچے تھے نا. ارے حیدر کرار کا خون تھا، ارے حیدر کرار کے خون والے یہ بچے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے. کہا تم میمنہ کی طرف جاؤ، میں میسرہ کی طرف جاؤں گا. قلب لشکر میں جب ملیں گے نا عمر ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے اپنے مولا حسین کے قدموں میں پھینک دیں گے. دونوں بچوں نے لڑنا شروع کیا. جب فوج پر حملہ کیا نا ادھر عمر ابن سعد نے آواز بلند کی، کہا کہ نہیں اکیلے اکیلے تم اس پر حاوی نہیں ہو سکتے. جانتے نہیں جعفر طیار کے پوتے علی مرتضیٰ کے بچے ہیں. ارے اکیلا اکیلا ان کو بچہ نہ سمجھو، پوری فوج مل کے بچوں چاروں طرف سے ان ننھے ننھے بچوں پر تلواریں ٹوٹ پڑی، نیزے ٹوٹ پڑے، تیروں کی بارش. کب تک لڑتے بچے زین سے زمین پر گرے، بلند آواز میں کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا حسین پہنچے، دونوں بچوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے. ابھی بچوں میں کچھ جان کی رمق باقی تھی، آنکھیں کھلی اور کہا مولا بتائیے گا جب آپ نے اٹھایا تھا نا ہمیں تو یاد رکھیے دیکھا تھا نا ہمارا رخ فوج کی طرف تھا. ہماری ماں کو کہیے گا ہم نے آخری وقت تک عمر ابن سعد کی فوج سے منہ نہیں پھیرا. اور یہ بھی کہیے گا ماں ہمیں پانی مل گیا تھا، نہر فرات تک پہنچ گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا. ایسے میں بی بی فضہ آئی، بی بی آپ کے بچے ہیں، آخری دیدار کر لیجئے. تاریخ میں جو کلمات درج ہے معلوم نہیں سن بھی سکیں گے. بی بی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہم دے دیتے اپنے بھائی پر جو میں نے صدقہ دے دیا اب ان کو کیا دیکھنا. دوسری روایت عرض کروں، خیمے میں مخدرہ تشریف لے کے آئی، دائیں طرف اور بائیں طرف محمد، درمیان میں بیٹھی، دونوں دستے مبارک بلند کیے، بچوں کے ننھے ننھے بچوں کے سینے پر رکھے. بی بی نے ایک جملہ کہا اونو محمد تم تو قربان ہو گئے، تم تو چلے گئے، بس اتنا بتاؤ اب زینب کس کو حسین پر قربان کرے. بی بی نے گریہ نہیں کیا، ساری بیویوں نے بہت گریہ کیا، میری بی بی نے گریہ نہیں کیا. روایت میں آیا جب روز عاشور بیویوں کو لے جایا گیا اسیر کر کے، بیویوں نے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کی طرف دیکھا، بس یہ جملہ کہا اونو محمد خدا حافظ، روئی نہیں. حتیٰ کہ شام میں جب آزادی ہوئی مخدرات نے وہ تبرکات لیے، سرائے مبارک آنا شروع ہوئے. ایک ننھا سا سر آیا، ایک بی بی آگے بڑھی، بی بی ام رباب نے اپنی جھولی کھولی، یہ میرے اصغر کا سر ہے. بی بی آگے بڑھتی گئی، اپنے اپنے سر لیتی گئی. ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا اور بوری سے دو ننھے ننھے سر نکالے اور کہا یہ
کس کے سر ہے؟ ان کی ماں کدھر ہے؟ بی بی نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا، کہا یہ بچوں کی ماں زندہ ہے یا کربلا میں ماری گئی؟ ان بچوں کی ماں زندہ ہے. جب یہ سننا تھا نا، بی بی سے نہ رہا گیا. بی بی فضا آگے بڑھی، ارے یہ میری شہزادی کے بچوں کے سر ہیں، یہ مجھے دے دو. آزاد ہو کے گھر تشریف لے کے آئی، مدینہ آئی. ایک ایک سے خدا حافظی کرنے کے بعد جب بی بی پہنچی نا رسول اللہ کے قبر مبارک پر، اندر نہیں گئی، ہجوم لگا ہوا ہے. بی بی کے سر پہ چادر ہے یار، پہلے چادر نہ تھی. رسول اللہ کی طرف دیکھ کے خطاب کیا، کہا یا رسول اللہ میں زینب ہوں، میرا بھائی حسین کو شبر قتل کرتا گیا، میں 70 قدم پہ دیکھتی نہیں. یا رسول اللہ میری چادر چھین لی گئی. یا رسول اللہ اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب دکھاتی، زینب کے بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان. اپنے حسین کا پرسہ لے، عباس کا پرسہ لے، سب کا پرسہ لیا اور محمد کا تذکرہ نہ ہوا. ایسے میں آواز آئی، عبداللہ ابن جعفر نے پیغام دیا ہے، بی بی گھر تشریف لے آئے. بی بی گھر تشریف لے کے گئی، عبداللہ گھر میں موجود نہ تھے. ارے ایسے میں ایک حجرہ دکھائی دیا اور وہ محمد کا حجرہ تھا. بی بی کمرے میں داخل ہوئی، ننھے ننھی جانمازیں سینے سے لگائی. اور محمد زینب کہاں جائے؟ ایسے میں یہ آخری جملے سن لیں. ایسے میں عبداللہ ابن جعفر گھر میں داخل ہوئے، بی بی کی طرف دیکھا، کہا اے مخدرہ، اے آپ بی بی آپ کون ہیں؟ اے ضعیفہ آپ کون ہیں؟ میری بیوی ابھی گھر پہ موجود نہیں ہے. ارے کیا کیا تھا ظالموں نے؟ عبداللہ ابن جعفر نے نہیں پہچانا. بی بی نے کہا عبداللہ مجھے دیکھو، میں زینب ہوں. بی بی کی طرف دیکھا، عبداللہ ابن جعفر نے رونا شروع کیا. اچانک کلائیوں پہ نگاہ پڑی، غیرت مند باپ کے بیٹے زینب یہ کلائیوں پہ نشان کے واہ حسین ماتم حسین. جب سانس تمہاری بچوں کو کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری، دل کی میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا.
جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسوں کا بہانا کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا اے
یا حسین 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 ماشم کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے 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 علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ماشم کے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے زینب کے سر میں میں نے 2 سال ہے گزارے میرا چہرہ ہر ظلم کا گواہ ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا میں خاک حسن کے رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا اکبر جبان قاسم غازی سے چاند تارے زین الایمان میری آغوش میں اتارے جانی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا ماشم کے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر مالا چھپا رہے تھے مجھ میں وہ لاش اصغر اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا حشم کے رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چھوا سہارا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چھوا اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے میں خاک
میں خاک میں خاک میں خاک اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل گئے خیال فاطمہ کا تیرا ہوا ہے جانے کس جگہ پہ کس کا لہو گرا ہے میں خاک میں خاک میں خاک میں خاک اکبر کی لاش پر جا شبیر جا رہے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکڑا رہے تھے منظر وہ بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے میں خاک بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سی پناہ است حسین سردار رضا دست یزید سردار رضا دست یزید حتی کے بنا